والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. عزیز طلباء، بزرگان دین، میرے محترم دوستوں بزرگوں، جامعہ کی طرف سے ہفتہ وار اصلاح احوال کے سلسلے میں ایک مختصر سی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، بلکہ ہر ہفتے کیا جاتا ہے۔ مقصد باہمی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہم نے زندگی کی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی حقیقت کیا ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں؟ قرآن مجید نے زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، زندگی کا سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ موت ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت میرے محترم دوستو وہ موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر خدا کے منکر تو پیدا ہوئے، موت کے منکر پیدا نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، لیکن اس حقیقت کو آج ہم نے اپنے دل سے نکال دیا۔ اس حقیقت کو آج ہم نے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور واقعتاً ایسے ہی ہے کہ زندگی کی حقیقت موت ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہمارے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ایک حقیقت موت ہے اور پھر دوسری حقیقت رجوع الی اللہ، آخرت ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا مقام آخرت ہے۔ پھر دوسرا ایک یہ حقیقت ہے جس کی سچائی ہر ایک جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، دنیا کی زندگی۔ ایک وہ حقیقت ہے جس کے اوپر سب سے بڑا پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ہے آخرت، وہ ہے موت۔ آج اس کے اوپر ہم نے بہت بڑا پردہ ڈال دیا ہے میرے عزیزوں۔ آج دنیا کی رنگینیوں، زیب و زینت کی وجہ سے اس مقصد کو، اس حقیقت کو ہم بھول چکے ہیں۔ وہ ہے موت، اور موت کے بعد کی اصل زندگی، اصل مقام، اصل ٹھکانہ وہ آخرت ہے، جس کے اوپر بہت بڑا پردہ ڈالا جا چکا ہے ہماری طرف سے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ ان الفاظ کو 3 جگہ پر 3 مقامات پر مختلف کلمات سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ سورۃ الانبیاء کے اندر ذرا تفصیل ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَبْلُوكُمْ، اور اس سے پہلے ہم تمہیں آزمائیں گے بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ بِالشَّرِّ برائی دے کر، شر کے ذریعے تنگ دستی دے کر، نعمتیں چھین کر، بے عزتی کر کے، اہانت کر کے،
ہم تمہیں آزمائیں گے، والخیر بھلائی دے کر، عزت دے کر، شہرت دے کر، اولاد دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے، الینا ترجعون، پھر تم نے ہمارے طرف ہی لوٹنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک یہ حقیقت ہے جس کو ہر ایک سچا مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور ایک وہ حقیقت ہے جس کے اوپر بہت بڑا پردہ ڈال چکے ہیں ہم، وہ موت ہے اور آخرت کی زندگی ہے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے موت کہ جس سے نہ انبیاء مستثنا ہے، نہ اولیاء کا استثناء حاصل ہے، نہ تابعین کو استثناء حاصل ہے، نہ بزرگان دین کو استثناء حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے۔ ہاں، وقتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استثناء حاصل ہے، ابھی زندہ ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا یأتی علیہ الموت، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی موت طاری ہوگی، وہ آئیں گے، قرب قیامت میں آئیں گے، تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر ان کا نزول ہوگا، وہیں سے وہ دنیا پر اپنے قدم مبارک رکھیں گے، شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، بچے ہوں گے، موت بھی ان پر آئے گی اور حضور کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ بالآخر حضرت عیسیٰ کو بھی کبھی استثناء ختم ہو جائے گا، موت ان پر بھی آ جائے گی، جو ایک وقتی استثناء حاصل حضرت عیسیٰ کو، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کسی بھی جان کو اس سے خلاصی حاصل نہیں ہے، ہر ایک نے اس کا مزہ چکھنا ہے میرے عزیز و دوست۔ اور سورۃ آل عمران میں کچھ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ کو ذرا تفصیل سے بیان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، فمن زحزح عن النار، جو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، عذاب جہنم سے، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، تحقیق وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ ہم تو دنیا ہی کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، زندگی، اصل زندگی آخرت کے گھر کی زندگی ہے میرا عزیز۔ یہ تو متاع الغرور ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ دھوکہ کس معنی میں ہے؟ دھوکہ کا گھر ہے۔ دھوکہ کیسے ہے یہ؟ کہ یہ اصل زندگی سے غافل کرنے والا ہے۔ اس کو جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوکہ کہا ہے، دھوکہ اس معنی میں ہے کہ یہ اصل جو ہمارا گھر ہے، جو آخرت ہے، جو موت ہے، یہ اس سے غافل کرنے والا ہے۔ یہ سب سے بڑا دجال ہے، یہ سب سے بڑا دھوکے کا گھر ہے، اسی وجہ اس کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ ہاں، ایک اور حقیقت ہے دنیا کی جو آپ علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا، وَإِنَّمَا الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اس اعتبار سے دنیا کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، سیکنڈ، اربوں خربوں سے پھر بہتر ہے، قیمتی ہے، اس حدیث کے روح سے، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہاں کاٹو گے، یہاں جو کمائی کرو گے وہاں اس کا بدلہ پاؤ گے۔ اس اعتبار سے دنیا کی زندگی پھر ایک بہت بڑی حقیقت رکھتی ہے، بہت بڑا ایک بہت حیثیت، ایک معنی رکھتی ہے، کہ اس کا ایک ایک لمحہ پھر بہت قیمتی ہے میرے عزیزوں، کیونکہ یہ دار العمل ہے، دار الامتحان ہے جی، اور آخرت کیا ہے؟ دار الجزا ہے۔ یہاں جو بھی عمل کرو گے، جو بھی کاشت کرو گے، جس طرح کی کھیتی، خیر کی کھیتی کاشت کرو گے تو آخر میں خیر کا بدلہ پاؤ گے، اچھا بدلہ پاؤ گے۔ اگر شر، ساری زندگی شر کے راستے والی گزار دی، برائیوں میں لت پت زندگی گزار دی، تو پھر آخرت میں بھی اسی طرح بدلہ پاؤ۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ
زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ موت ہے۔ اس حقیقت کو جس نے اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لیا، جگہ دے لی، احادیث میں سچا، محتاط، سمجھدار، زاہد کہا گیا کہ جس نے اس حقیقت کو پہچان لیا، اپنے دل میں پیوست کر لیا، یعنی موت کو، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے رنگینوں میں نہ پڑا رہا، موت کو یاد کیے رکھا، دل و دماغ میں اس کو بسائے رکھا۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا زاہد بھی ہے، سب سے بڑا محتاط بھی ہے، سب سے بڑا سمجھدار بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کسی شخص نے کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو موت کو یاد رکھے اور اپنے مرنے سڑنے کو نہ بھولے، اور دنیا کی زیب و زینت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور آخرت کی زندگی کو دنیا پر ترجیح دے، اور اپنے آنے والے کل میں اپنی زندگی کو یقینی نہ سمجھے، اور اپنے آپ کو مردوں میں سمجھے کہ مر کر انہی میں شامل ہونا ہے، تو یہ سب سے بڑا زاہد آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے تھے، کسی بات پر ہنسی آئی، اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ صحابہ ہنس رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کرتے تو جس چیز کی وجہ سے تمہیں ہنسی آ رہی ہے وہ چیز کبھی تمہارے قریب نہ آتی۔ فرمایا کہ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے، ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب کوئی مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہوا، تیرے آنے کی وجہ سے میرا بڑا جی خوش ہوا، میرے پشت پر جتنے بھی لوگ چلتے تھے ان تمام لوگوں سے تو مجھے سب سے زیادہ پیارا، تو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا، آج تو میرے ماتحتی میں آیا ہے تو میں تجھے اپنا طرز عمل دکھاؤں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد وہ قبر اتنی وسیع ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک مردہ کی میت کی نظر پڑتی ہے وہاں تک زمین کھل جاتی ہے، اور جنت کی کھڑکی قبر کے اندر کھول دی جاتی ہے، وہاں سے جنت کی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی بدکار یا کافر دفن ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا نامبارک ہوا، تیرے آنے سے میرا جی بڑا برا ہوا، روئے زمین پر میری پشت پر جتنے بھی لوگ چلتے تھے تو ان سب سے مجھے برا لگتا تھا، آج تو میرے ماتحتی میں آیا، میں تجھے اپنا طرز عمل دکھاؤں گی۔ اس کے بعد وہ قبر آپس میں ایسی ملتی ہے کہ مردہ کی ہڈی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ مبارک کی انگلیوں میں ایسے دبا کر گھسا کر سمجھایا کہ اس طرح ایک جانب کی ہڈی پسلیاں دوسری جانب میں گھس جاتی ہے، اور پھر 70 ایسے اژدہا اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ایک اژدہا ان میں سے زمین پر پھونک مار دے تو روئے زمین پر قیامت تک گھاس اگنا بند ہو جائے، اور وہ اژدہے قیامت تک ان کو ڈستے رہیں گے۔ اللہ محفوظ فرمایا آزاد۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اور ایک دفعہ آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ہو کر سوچ میں پڑ گئے، علیحدہ ہو کر ایک طرف بیٹھ کر سوچنے لگے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین، آپ ہی اس جنازے کے متولی تھے، ولی تھے، آپ ہی علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے؟ فرمایا ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی، ایک قبر نے مجھے آواز دی، اے امیر المومنین، اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے پوچھتا نہیں کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں، ان کا کیا حشر کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتا۔ اس نے کہا
قبر نے کہا کہ میں ان کا کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، ان کا گوشت کھا لیتی ہوں، ان کا جو ہے خون چوس لیتی ہوں، اور میں کیا بتاؤں کہ ان آنے والوں کے جو جوڑ ہیں، ان کے بدن کے جو جوڑ ہیں، ان کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں۔ تو وہ قبر کہتی ہے کہ میں ان کو، ان کے باہوں کو مونڈوں کو جو ہے پونچوں سے علیحدہ کر دیتی ہوں، اور میں ان کے سرینوں کو بدن سے علیحدہ کر دیتی ہوں، اور سرینوں سے رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمانے لگے دنیا کا قیام بہت تھوڑا ہے، اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جانے والا ہے، یہاں جو امیر ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، یہاں کا جو دولت مند ہے وہ آخرت میں غریب ہے، یہاں کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، یہاں کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ تم دیکھتے نہیں کہ یہ دنیا کہیں تمہاری طرف متوجہ نہ ہو جائے، تم اس کے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ دنیا بہت جلد منہ پھیر لیتی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ بے وقوف ہے وہ شخص جو دنیا کے دھوکے میں پڑا رہا، دنیا کے محبت میں جو ہے وہ پڑا رہا۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں کہاں گئے اس کے وہ دلدادہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑے بڑے باغات اگائے، بڑی بڑی نہریں کھدوائیں، لیکن بہت تھوڑے دن رہ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چل دیے۔ وہ اپنے صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے رہے، اور اس صحت اور تندرستی سے ان کے اندر نشاط چستی پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر دنیا کے اندر مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، لوگ ان کے مال پر جو ہے مالوں پر رشک کرتے تھے، باوجود یہ کہ مال کی کمانے میں ان کو بڑی رکاوٹیں پیش آتی تھیں، لیکن پھر بھی یہ بے فکر ہو کر مال جمع کرتے تھے۔ لوگ ان پر حسد کرتے تھے مال کی وجہ سے، لیکن وہ بے فکر ہو کر ہر قسم کی اس مال کی جمع کرنے میں جو بھی تکلیفیں آتی تھی وہ تکلیفیں خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ یہ لوگ دنیا کے اندر بڑی بڑی اونچی اونچی مسریوں پر، اونچے اونچے فرشوں پر، نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے، لیکن اب ذرا ان کا حال تو کچھ آواز دے کر ان سے پوچھئے کہ قبروں میں تمہارا کیا حال ہے، قبر میں ان پر کیا گزر رہی ہے۔ ان کے بدنوں کا حال دیکھ، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کی وہ آنکھوں کا حال دریافت کر جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی زبانوں کا ذرا معلوم کر جو ہر وقت چہکتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دل ربا چہروں کا حال معلوم کر۔ کہاں گئے ان کے وہ نرم بدن، کہاں گئے وہ نرم گرم بسترے، کہاں گئے وہ سردی گرمی کے جوڑے جن کو وہ پہن کر بڑے تکبر تفاخر کے ساتھ باہر نکلا کرتے تھے۔ آج کیڑے مکوڑوں نے ان کے بدنوں کا حال کیا کر دیا، پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گوشت کھا لیا، ان کے رنگ کالے کر دیے، اعضاء علیحدہ علیحدہ کر دیے، جوڑوں کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت جی حضور کہا کرتے تھے، ہر وقت خدمت میں رہا کرتے تھے؟ کہاں گئے ان کے وہ کمرے، وہ خیمے جن میں وہ آرام فرمایا کرتے تھے؟ کہاں گئے ان کے وہ دولت، وہ خزانے، وہ مال جن کو وہ جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ کہاں گئے ان کے گرمی اور سردی کے جوڑے؟ کہاں گئے ان کے نرم بستر؟ ان خداموں نے، ان حشم خدم نے قبر کے اندر ان کے لیے توشہ بھی نہ رکھ دیا، ان کے لیے کوئی بستر بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، ان کے لیے قبر میں کوئی پھول پھلواری بھی نہ لگا دی، یوں ہی اکیلے بے سر و سامانی کے عالم میں مٹی پر ڈال کے چلے گئے۔ اب یہ اکیلے پڑے ہوئے ہیں، دن رات ان کے لیے برابر ہے، بالکل اندھیرا، دن رات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اندھیرے میں اکیلے پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، ان کے بدن آج بوسیدہ ہو گئے قبروں کے اندر۔ اب وہ نہ دوستوں سے مل سکتے ہیں، نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں، ان کے بدن بوسیدہ ہو گئے، ان کے اعضاء، ان کے جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی، ان کے گردنیں ٹوٹ گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان کیڑے مکوڑوں نے ان کے بدنوں کا حال برا کر دیا، پورے بدن پر، سارے جسم پر کیڑے جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں۔ ایک طرف ان کا یہ حال ہے، دوسری طرف ان کی جوڑوں نے نکاح کر لیا، وہ مزے اڑا رہی ہیں، اور بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا۔ لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں، راحت کے ساتھ، تر و تازہ چہروں کے ساتھ،
قبروں میں راحت آرام سے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکہ کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، جنہوں نے اس کے امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم رکھا، جنہوں نے اس اپنے لیے جو ہے آخرت کا توشہ جمع کر دیا، اپنے جانے سے پہلے، اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ نوجوان، اے وہ شخص جو کل تو نے ضرور قبر میں پہنچنا ہے، اس کمبخت دنیا نے تجھے کیوں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ کیا تجھے امید ہے کہ یہ کمبخت دنیا تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ یہ کوچ کا گھر جو آج نہیں تو کل تو نے یہاں سے ضرور کوچ کرنا ہے، کیا تو نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے؟ کیا تیری یہ سردی گرمی کے جوڑے، کیا یہ تیرے نرم بستر جو ہے وہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے؟ کیا تیرے یہ باغوں کے پکے پھل، تیری یہ نرم بستر، یہ تیرے سردی گرمی کے جوڑے سب ایک دم یہاں رہ جائیں گے جب ملک الموت مسلط ہو جائے گا؟ پسینے پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، کوئی چیز اس ملک الموت کو ہٹا نہیں سکے گا۔ جان کنی کی سختی میں تو کروٹیں بدلتا رہے گا لیکن تیری جان نہیں چھوٹ پائے گی، موت آ کے رہے گی۔ افسوس صد افسوس وہ اس شخص پر، اس نوجوان پر جو آج اپنے مرتے وقت اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے والد کی آنکھ بھر کر رہا ہے، اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کو قبر کے گھڑے میں اتار رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہے۔ کل یہی معاملات تیرے ساتھ بھی پیش آنے ہیں۔ یہ فرما کر حضرت عمر بن عبدالعزیز آتا ہے کہ جب یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ پیش آیا تو ایک ہفتے بعد جو ہے حضرت کا وفات ہو۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے میرے اور آپ کے سامنے رکھی، اور قبر کی حقیقت سامنے رکھی کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، اس گھر میں دھوکے میں نہ رہیں، مرنا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے میرے بھائیوں، اس کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لو۔ یہ دنیا کی رنگینی، یہ دنیا کے زیب و زینت تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی قبر کے اندر کہ ہم کیا کچھ کر کے آئے ہیں دنیا کے اندر۔ میرے بھائیوں، ہم نے بہت کچھ کہا لیا، بہت کچھ سن لیا، بہت بیانات سن لیے، بس عمل کی ضرورت ہے۔ عمل اصل چیز ہے۔ اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو وہ علم وبال جان ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ آج سے پہلے جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہم کر چکے غلط جو ہے اس پر توبہ کر لیں دل و جان سے۔ مجلس برخاست ہونے سے پہلے سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے صحیح راستے پہ چلنا ہے۔ جو اللہ کے احکامات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے ہیں، ان پر پورا زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بہت ہو چکی، آج کے بعد ہم نے اپنی زندگی، طرز زندگی کو بدلنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حقیقت، موت کی حقیقت آج ہی ہم اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لیں۔ خدا کی قسم، یہ دسمبر کی راتیں، یہ رات سخت سردیوں کی راتوں میں تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ آج ہم موت کی حقیقت کو بھول چکے ہیں۔ دنیا کی زیب و زینت ہمارے سامنے ہے، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے ہے، دنیا کی ہی کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیکیوں پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ رات کے 3-4 بجے تہجد کے لیے اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے بعد ہم نے فکر آخرت، موت کو جو ہے یاد رکھنا ہے، موت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر آج ہم موت کو سامنے رکھیں، موت کو دل میں آج جگہ دے دیں، یقین کرے نیک کام کرنا کوئی مشکل نہیں، نیکی کی راہ پر چلنا کوئی مشکل نہیں۔ تو کیا خیال ہے میرے بھائی؟ تو سب تیاری کریں گے نا جی؟ یہ مختصر سی زندگی ہے میرے بھائیوں، یہ دارالعمل ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ دارالاختیار ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، توبہ کی جگہ ہے، یہ ایمان لانے کی جگہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا مقام ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم نے توبہ نہ کی، ہم گناہوں میں یوں ہی لگے رہے، مگن رہے، تو خدا نخواستہ اس صورت میں موت آ گئی تو پھر آخرت سن لو وہ دارالجزا ہے، وہاں اختیار نہیں ہے، وہاں کوئی امتحان نہیں ہے، بلکہ وہاں نتیجے کا مقام ہے، وہاں جزا سزا کا مقام ہے۔ اس لیے اللہ نے جو مختصر سی زندگی دی ہے، 60 سالہ ہے، 70 سالہ، اب تو زندگی بہت مختصر ہو چکی ہے، وقت کا پتہ نہیں چل رہا، بہت تیزی سے نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج وقت کی قدر کر لو، کل یہی وقت تمہاری قدر کرے گا۔ آج وقت کی قدر کر لو، یہ وقت بہت قیمتی ہے میرے بھائیوں، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بہت ہی اربوں خربوں سی قیمتی ہے۔ جو وقت گزر گیا، اربوں روپے کسی کو دے کر ذرا ان سے کہیں میرا 1 منٹ پیچھے گزر گیا، اس کو تو ذرا لوٹائیے، کسی میں ہمت ہے لوٹا کے دکھا دے۔ گھڑی کا سوئی جو ہے وہ گھوم رہی ہے،
وہ سیکنڈ منٹ جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو یہ زندگی بہت جو ہے یہ آخرت کی کھیتی کہا ہے یہ بہت قیمتی ہے. اسی کو ہم نے اپنا قیمتی بنانا ہے. ورنہ پھر اللہ نہ کرے اگر ہم نے نافرمانیوں میں اسی طرح غفلت میں گزار دی تو پھر آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آخرت کی رسوائی آخرت کی ناکامی سب سے بڑی رسوائی سب سے بڑی ناکامی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت اور موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.